بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى آية نمبر 54 سورہ کہف ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. صدق الله العظيم. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کی حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. بیسیکلی جب ایک بات، اب یہ نارمل لائف میں بھی جب کسی، جیسے فار ایگزامپل کسی کو آپ کہیں کہ تم اس والی ہائی وے سے مت جانا، وہاں پر وہ بلاکیج ہے کوئی، کہ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا وہاں پر تم اسٹک ہو جاؤ گی یا کچھ، لیکن کوئی اگر اس کے باوجود بھی نہ بات سنے تو پھر آپ کیا کہو گے؟ اب یہی کہ اس کو خود ہی اگر ٹائم کا خیال نہیں ہے یا اس کو خود ہی یہ کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اسٹک ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب ہمیں بار بار پچھلی قوموں کا بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے بات نہیں مانی، تو ان کے ساتھ یہ ہوا، اس کے باوجود بھی میں اور آپ اگر اسی طرز پہ چلتے رہیں گے وداؤٹ میکنگ اینی چینجز، تو پھر آف کورس کے ریزلٹ تو وہی ہوگا جو ان کا ریزلٹ ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے. یہی بات عیسائیوں کے لیے بھی تھی کہ وہ اگر اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو، یا یہود کا ہے کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ ساری اگزامپلز ہیں. اگر اس کے باوجود بھی وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ اب بھگتے ہیں وہ جو کچھ پہلے ان سے ہو چکا ہے. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح ہی ہے، اور ایک جگہ بھی آیا ہے کہ وہ سورہ بقرہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے قالو قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف کے اندر ہیں، تو تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ غلاف چڑھا دیا کہ اب وہ اپنی نافرمانی پہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، بار بار کی ٹائم دینے کے بعد، بار بار کی معافی دینے کے بعد وہ حد سے گزرتے چلے جا رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا کہ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اور ان کے کانوں پہ اکنہ کا مطلب یعنی کانوں پہ ایسا ہے کہ جیسے یعنی ان کو بھاری لگ رہی ہے جو بھی بات کہہ رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ شور لگ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ان کو اب اس حال میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اور تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا،
اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. اب یہ دوسرا والا یہاں سے قصہ آ رہا ہے، کون سا جو میں نے آپ کو بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. یہ اس سے جو میسج ہم نے نکالنا ہے وہ ریلیٹڈ ٹو واٹ کہ نالج، جب انسان کے پاس نالج آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جتنی نالج ہے دوسرے کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس کی بیسس پہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو یہ والا واقعہ ہے، یہ ہمیں اس طرف ہماری جو ہے اس نے توجہ دلانی ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بیسیکلی یہ کہ یہ اب حضرت موسیٰ جو تھے وہ ڈھونڈنے نکلے تھے کہ مطلب ان کو حضرت خضر سے ملاقات کرنی ہے، اور جو بھی انہوں نے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور ان کو کہا گیا کہ اس طرف تم نے جانا ہے اس ڈائریکشن میں، تو انہوں نے اب اپنے خادم کو، اور کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ حضرت یوشا نام ہے کہ وہ بھی شاید ایک لیٹر آن وہ پیغمبر تھے واللہ عالم، کہ یہ ان کے ساتھ وہ تھے، اور ان کو کہا کہ جہاں پر دو دریا ملیں گے وہاں تک جانا ہے، اگر میں نے وہ مس کر دیا تو پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ میں چلتا ہی چلا جاؤں گا. اچھا، اس کے بارے میں یہ واقعہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، قرآن میں اس کا کچھ نہیں ملتا ہمیں. مطلب ایک روایت وہ حضرت ابن عباس سے حدیث میں مطلب ایک روایت جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا کہ جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ نے مصر میں اپنی قوم کو آباد کیا تھا. لیکن بیسیکلی یعنی یہ ایک چھوٹی موٹی یہ روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ یہ وہ ٹائم فریم تھا. لیکن اگین واللہ عالم، مجھے اور آپ کو صرف اس سے میسج لینا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا. جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا کہ جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی. اچھا، یہ راستے کے لیے انہوں نے کھانے پینے کے لیے ایک مچھلی پکا کے رکھی ہوئی تھی کہ جب بھوک لگے گی تو وہ کھا لیں گے. لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ دماغ سے نکل گیا، اور ایک پوائنٹ پہ ایک وہ جگہ جب آئی جہاں پر دریاؤں کا سنگم تھا، اس کے پاس وہ مچھلی جو پکی ہوئی مچھلی تھی، یہ بھی معجزہ ہے، وہ اس برتن سے نکلی اور وہ سمندر میں اتر گئی. جو ان کے خادم تھے ان کے دماغ سے یہ بات نکل گئی بتانی. اب وہ آگے جا کے آئے گا کہ وہ آگے نکل جائیں گے، پھر جب ان کو بھوک لگے گی اور وہ کہیں گے جی مچھلی نکالو، تو وہ پھر جو ان کے خادم ہیں بتائیں گے کہ وہ مچھلی تو پیچھے دریا میں چلی گئی. وہ مچھلی چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. یعنی کہ وہ پکی ہوئی مچھلی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ اس پوائنٹ پہ جہاں کہ ان کو جانا تھا، پھر انہوں نے اسی لیے پلٹ کے اپنی کشتی کو پلٹایا، پھر واپس اس جگہ پہ جہاں پر ان کی پھر ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ بھی مجھے اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے؟ یعنی ایک تو چیز یہ کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پیغمبر تھے، یا یہ صرف ایک دانش مند انسان تھے یعنی جن کے پاس نالج ہوتی ہے، واللہ عالم. تو ان کو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ میں آپ سے بس آپ سیکھتا رہوں گا جو بھی آپ بولیں گے کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اور ویسے بھی جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہی نہ ہو تم اس پہ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب وہ دونوں اچھے سے ہمارے لیے میسج کیا نکلتا ہے کہ بعض دفعہ جب ایک ٹیچر ہمیں کوئی بتا رہا ہے یا ہم سے ایک ایسا بندہ جس کے پاس نالج ہے، تو فضول میں بیچ میں بار بار سوال کر کے اور ایسی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں انہوں نے خود نہیں بتایا، تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. یہ بھی ایک ایٹیکیٹ بھی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنی ٹیچرز کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، کہ ان کی نالج پہ ہمیں تھوڑا سا بھروسہ کرنا چاہیے. آف کورس کوسچنز آر آلویز ویلکم، کوسچن ضرور کرنے چاہیے ٹیچرز کے ساتھ، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے
جیسے بعض دفعہ آپ دیکھو گے کہ کچھ آپ اس میں اوکیزنس میں وہ پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کا کوشچن ہے تو آپ لکھ کے دے دیجیے، اور پھر وہ ان سے پوچھا جائے گا، ٹائم رہا تو جواب دے دیں گے۔ کچھ ہے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آخر میں وہ لائیو کوشچنز آپ سے لے لیں گے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ڈائریکٹلی اس طرح نہیں بتایا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر بندہ بیچ میں پوچھتا رہتا ہے اٹھ کے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے نا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم قرآن کا کورس کر رہے تھے تو ہماری ٹیچر شروع میں تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی کوشچن دماغ میں آیا تو فوراً جی بیچ میں ہاتھ اٹھایا پوچھ لیا۔ اب اس سے پھر کیا ہوا، اور بعد میں ہماری ٹیچر نے بھی ہمیں ریئلائز کرا کہ جیسے میں نے ایک کوشچن پوچھا، اب اس کا جواب دیا ٹیچر نے، اور اس میں کوئی ایسی بات ہوئی جس سے دوسرا کوئی بندہ کنفیوز ہو گیا، اب اس نے اس کا کوشچن کر دیا، اب اس کو ایکسپلین کرتے کرتے کسی تیسرے بندے کو اس میں کوئی پرابلم، تو وہ بات جہاں سے شروع ہی ہوتی تھی وہ اس سے کہیں پہنچ جاتی تھی بات، اور پھر جو اصل ٹاپک ہوتا تھا اس سے بات ضائع بات ہے کہ اس ٹاپک سے آپ ہٹ گئے، وقت بھی ضائع ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ اکثر یہ بھی پھر میں نے نوٹ کیا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اس وقت تھوڑا آپ نے صبر کر لیا تو ڈیورنگ دا لیکچر وہ آپ کا جواب آپ کو خود ہی بعض دفعہ مل جاتا ہے، وہ خود ہی کلیئر ہو جاتی ہے بات، اور پھر اگر اینڈ آف دا ٹائم اینڈ وہ کلاس تب بھی نہ ہو تو پھر بندہ ڈیفینیٹلی پوچھ سکتا ہے اس کو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بس مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھے جب تک کہ میں اس کا آپ سے خود ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دی، شگاف مینس ہول کر دیا کشتی کے اندر۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیں، یعنی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں رہ نہیں سکا کہ آپ نے مطلب ہم اس کشتی میں بیٹھے اور آپ نے جو ہے اس پہ ہول کر دیا۔ مطلب کوئی بھی انسان اس پہ ایک دم پریشان ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ڈوب جائے گی کشتی۔ تو انہوں نے پھر حضرت خضر نے تنبیہ کی، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ یعنی ایک دس شوز دا لائک ایک یہ آپ کہہ لو کہ حضرت موسیٰ بھی ایک نارمل ہیومینٹی جس طرح ہیومن نیچر ہے یہ کہ انسان کے دل میں آف کورس کون چپ کر کے بیٹھا رہے گا کہ اگر کسی کا قتل کر دیا، ایک ایسی بچے کا قتل کر دیا، کون چپ کر کے بیٹھے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے بھی سوال کیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی مہمانداری سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرائی جاتی تھی، یعنی گرنے والی ایک دیوار تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، کس شخص نے؟ حضرت خضر کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس دیوار کو قائم کر دیا، یعنی اس کو ٹھیک کر دیا، اس کو جو بھی اس پہ محنت لگ رہی تھی محنت کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، یعنی کہ یہ جو آپ نے مفت میں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جس بستی میں ہم آئے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیا، ہم نے ان سے مولا، انہوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی۔ اب یہاں ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی تو اس دیوار کو آپ فری میں ان کے لیے بنا کے دے رہے ہو، تو اس دیوار کے ہی بدلے کچھ پیسے لے لیتے جس سے ہم کچھ کھا پی بھی لیتے، یعنی کہ مطلب بات ان کی غلط نہیں تھی، لیکن اگین بات کیا تھی کہ جب کہا گیا ہے کہ بالکل سوال نہیں کرنا تو پھر سوال کیے گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا خضر علیہ السلام نے، بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، مطلب ایک کشتی میں جب ہول ہو جائے گا تو وہ پھر ایک ساؤنڈ کشتی تو نہیں، مطلب پراپر اس کو کوئی یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس میں عیب ہے، یہ خراب ہے، تو میں اس کو عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ ایک بادشاہ تھا کہ کشتی کے جو بیچارے جو پورے آپ کہہ لو کہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، یہ اپنا زندگی اس طرح گزار رہے تھے، لیکن وہ بادشاہ جو وہاں کا تھا وہ بڑا سخت تھا، وہ ان سے ان کا سامان لے لیا کرتا تھا، ان کی کشتی جو کہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے وہ لے لیتا تھا۔ تو اب اس کشتی کو چونکہ ہول تھا اس کے اندر، تو آف کورس وہ بادشاہ جو ہے وہ خراب کشتی تو کبھی بھی نہیں لے گا، تو اس طرح سے یہ کشتی والوں کی بچت ہوگی، وہ تو بعد میں آگے جا کے اپنی کشتی کو ٹھیک ٹھاک کر لیں گے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یعنی کہ وہ جو بچہ قتل کیا۔
اب اس سے وہی باتیں کہ علماء کہتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کر دیا، اللہ کی طرف سے یہ اذن ان کو ہوا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ماں باپ بہت نیک ہیں اور اس بچے نے بڑے ہو کر ان کے ساتھ بہت زیادتی کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ قطع رحمی کرے، ہو سکتا ہے کہ کفر کرے اور کہیں ان کو بھی اس پہ نہ اس طرف نہ لے آئے، تو اس کو قتل کر کے اس کی جگہ ان کو دوسری اولاد دی جائے گی۔ مطلب بیسیکلی بات یہ ہے کہ ایک اولاد جو ان سے لے لی گئی اس کے بدلے ان کو ان سے کہیں بہتر اولاد دی جائے گی۔ یہ انشاءاللہ جو تیسرا والا پارٹ کر لیں گے نا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے تھوڑی سی اور ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے یہ کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو یہ دیوار والا معاملہ تھا، یہ تھا کہ اس کے نیچے وہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ گئے تھے، لیکن اگر وہ دیوار گر جاتی، نیچے سے لوگوں کو خزانہ مل جاتا، تو وہ بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، وہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو خزانہ ضائع ہو جاتا۔ تو وہ اس دیوار کو مضبوط کر دیا کہ اب جب یہ بڑے ہوں گے تو وہاں سے یہ خزانہ اپنا نکال سکتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں، اور اینڈ میں یہ حضرت خضر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پہلی چیز تو یہ کہ میرا اور آپ کا کوشچن کرنا رہ ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مصلحتیں۔ میں اور آپ جو ایک سامنے سامنے کی، آپ دیکھو کہ اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم اس کی بیسس پہ اپنی مائنڈ کو سیٹ کر لیتے ہیں، ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سچویشن ایک ٹیمپرری سچویشن ہو، اور ہمیں مطلب یعنی اس کے بعد وہ مطلب پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ چونکہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہو۔ مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ بعض دفعہ ہم اتنی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس جگہ سے جب گزر رہے تھے تو جو آپ کے کان میں آواز پڑی، جو بات آپ نے سنی اور اس سے نتیجہ نکالا، ہو سکتا ہے اس سے پیچھے جو کہانی پوری چل رہی تھی وہ آپ کو نہیں پتا، تو ہو سکتا ہے اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ کہانیوں سے بھی ایک پہلا جو ہم نے اپنے لیے سبق لینا ہے وہ یہ کہ تھنگز آر ناٹ آلویز what they seem۔ اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہوتی ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ بعض دفعہ ہمارے سڈنلی حالات جو برے ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی کام ہوتے ہوتے رہ جائے تو مجھے اور اپنے آپ کو کیا بتانا ہے، اور آپ نے کیا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ سو کبھی کبھی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی، اور اکثر چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں وہی ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ واقعہ بھی کبھی کسی نے بیان کیا تھا کیا کہ جیسے ایک اذان ہوئی، اذان کا ٹائم ہو گیا، اور جو ایک دیکھا ایک داڑھی والا بزرگ سے ہیں، اور یہ وہ اندر گئے مسجد میں، کچھ ان کو کام تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ لوگوں نے اب وہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا نیک پاک باز بنتا ہے، تو اذان کا ٹائم تھا، نماز کا ٹائم تھا، جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھی اور ایسے ہی چلا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ اینڈ آف دا اسٹوری وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس لیے رک کے نماز نہیں پڑھی کہ وہ جہاں سے آ رہے تھے وہ آلریڈی وہاں پر نماز پڑھ کے آ رہے تھے۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نا، میری اور آپ کی زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ ہم لوگوں کے بارے میں اپنا اوپینین قائم کر لیتے ہیں جسٹ بیکاز وی saw them doing something، اور وہ ہمیں بات پسند نہیں آئی۔ ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ why they were doing what they were doing، لیکن ہم نے تو کہا کہ جی میں نے دیکھا، اب تو میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھوں گی، وہ تو یہ کر رہی تھی۔ سو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک۔ سو علم کا جو اس کے اندر سے سبق نکلتے، علم بیسیکلی میرے پاس اور آپ کے پاس جو علم ہے، اٹ از ناٹ دی اینڈ، بیسیکلی الٹیمیٹ علم نہیں ہے، علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے اور آپ کے پاس لمیٹڈ نالج ہے چیزوں کی۔ حضرت موسیٰ کو بھی جیسے سبق ملا تھا کیا کہ لمیٹڈ نالج ہے، خضر کی نالج اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا میں ضرور کوئی ایسا بندہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ جس کے پاس آپ سے زیادہ نالج ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایسے ہیں جن سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نالج الٹیمیٹ ہے۔ میری اور آپ کی نالج ہمیشہ اس سے اوپر ضرور کوئی ملے گا ہمیں۔ اور اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابھی یہ تیسری کہانی شروع ہوگی، ذوالقرنین، انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ ذوالقرنین کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، ابھی تیسری کہانی شروع ہو گئی۔ اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا
اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئی، یعنی مغرب کی طرف چلتا رہا اور وہ اور ہی واز اے ویری اسٹرانگ مین، اور اس کی آرمی بھی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ریسورسز دی ہوئی تھی، ذوالقرنین جو ہیں۔ تو وہ اب گئے ویسٹ کی طرف، اور جہاں پر غروب آفتاب کی حد تک، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنی دور تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے، سمجھے آپ بات کے بہت دور تک ان کی ایسٹ اور ویسٹ ہر طرف ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا۔ اچھا، بیسیکلی اس میں غروب آفتاب کی جو حد کا مطلب ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ بس بیسیکلی جو یعنی ایکسٹریم ویسٹ پہ جو جگہ ہے کالے پانی میں، کیا جس طرح کبھی ہمیں لگتا ہے نا دور سے ہم سورج کو ڈوبتا دیکھے تو ہمیں لگتا ہے کہ پانی کی سطح ہے کہ پانی کالا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک امیجن ایک امیجری ہے یہ بیسیکلی، کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے کالے پانی کے اندر، سائے آتے ہیں نا، سائے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا تھا کہ کالک ہے وہاں پر۔ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دیں گے، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم رول کر رہے ہو لوگوں کے اوپر، تمہارے اپنے ہاتھ میں تمہیں دیا گیا کہ ان کے ساتھ تم جو بھی سلوک کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ سلوک کیا کہ جو تو اللہ کے دین کے اگینسٹ چلے گا اس کو ادھر بھی سزا ملے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں بھی سزا ملے گی، لیکن جو لوگ نیک عمل کرتے رہے ان کو پھر بہت اچھی جزا ملے گی۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی طرف تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گئی، یعنی کہ اب وہ جب یہاں پر ساری وکٹریز ہو گئی، سارا کچھ اس نے فتح کر لیا، اب وہ چلے ایسٹ کی طرف، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گئے، یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج وہیں سے نکل رہا ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ یعنی کہتے یہ ہیں کہ جب یہ ایسٹ کی طرف گئے تو وہاں پر بیسیکلی جو آپ کہتے ہیں نا مہذب دنیا، یعنی کہ جو ذرا سا جہاں پر ایجوکیشن ہو یا جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا تھوڑی سی ذرا مینٹینڈ وہ جگہ جو تھی وہ ختم ہو کے وہ ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر لوگ مطلب بالکل ہی عجیب سے تھے، مطلب وہاں پر ان کو جس طرح ہوتا ہے نا یہ آپ کو اپنے اردو میں ان کو کہتے ہیں وحشی کہتے ہیں، جن کو کھانا پینے کا بھی بس پتا نہیں، جس سے وہ ایک دوسرے بلکہ انسان کو گوشت بھی کھا جائیں یا کچھ بھی کھا جائیں، حلال حرام اس طرح کی کوئی چیز نہیں، اس طرح کی کسی جگہ پہ یہ پہنچ گئے اور ان کو بالکل کسی چیز کی نالج نہیں تھی، مطلب کوئی گھر بنانا تو الگ بات ہے، وہ ایک خیمہ تک نہیں بنا سکتے تھے، یعنی دھوپ سے بچاؤ کے لیے بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مطلب اس حد تک وہ بیکورڈ علاقہ تھا۔ اور وہاں انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں جو حضرت ذوالقرنین جو ہیں، اور بالکل انہوں نے یہ یعنی جو زبان تھی ان لوگوں کی یہ بھی حضرت ذوالقرنین کو نہیں پتا تھی، لیکن انہوں نے بیسیکلی ان کے لیے پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہو صاحبان اور اس طرح کی جگہ چیز بنائی جو جس کے اوپر پھر چھت بھی تھی۔ اچھا جی، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اب یہ جو قوم تھی اس کی زبان تو دوسری تھی جو حضرت ذوالقرنین کو نہیں آتی تھی، مگر انہوں نے جو بھی اشاروں کو نایا میں سمجھایا ہوگا کہ یاجوج ماجوج، اب ان کی ڈیٹیل ہم نہیں جائیں گے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے کہ جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ وہ نکل کے باہر آئیں گے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے راستے میں جو کچھ ان کے آئے گا وہ کھا پی لیں گے، کچھ نہیں بچے گا، اور کچھ ان کا وہ یہ ہے کہ یہ ترکی یہ منگولین مطلب یہ شاید ان میں سے کوئی لوگ ہیں، واللہ عالم، اس کے بارے میں آپ کو ملتا ہے تفصیل جو ہے وہ مختلف کتابوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آتے ہیں اور ہمارا بہت نقصان کرتے ہیں، ہمیں بھی جان سے مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو کوئی ایسا کر دیجئے کہ ان کے علاقے اور ہمارے علاقے کے درمیان کوئی ایک بند باندھ دے، مطلب ایک دیوار آ جائے، کوئی ڈیم آ جائے، کچھ اس طرح کی چیز کر دیں، ہم آپ کے اس کو آپ کو پیمنٹ بھی کر دیں گے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، یعنی کہ مجھے تم سے پیسے روپیہ نہیں چاہیے، میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے وہ میرے لیے انف ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو،
آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا، یعنی کہ دیور ٹو ماؤنٹینس، ان کے درمیان میں اب لوہے کو لا کے مطلب جب دیوار جو آپ کہہ لو کہ دیوار قائم کی اس ایریے، ان دو پہاڑیوں کو جوڑا دیوار کے ذریعے سے، اس کے ایک طرف اب یاجوج ماجوج اور دوسری طرف یہ والی قوم. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو انہوں نے کہا تھا نا لوہے کی چادریں دو، تو لوہے کی چادر سے انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی سمجھ لو کہ دیوار کے اندر یعنی مضبوط بنایا. بیسیکلی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ مضبوط بنا دیا، اور اس کے اوپر تانبا پگھلا کر اوپر اندر سے انڈیل دیا. تانبا از آئی تھنک اس کو کہتے ہیں الومینم کو کہتے ہیں، نہیں آئی ڈونٹ نو. تانبا انگلش میں اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ رہا، کسی کو آئے تو پلیز بتا دیں گے. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس پہ نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. یعنی یہ دیوار اس طرح کی تھی، اتنی چوڑی اور اتنی اونچی کہ یاجوج ماجوج اب اس کے اوپر سے نہیں آ سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت بندے خاک کر دے گا، میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا دیوار کو توڑ کے آ جانا ہے، تو یہ دیوار پھر قیامت کے قریب خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی. اس سے پہلے کے لیے یہ انہوں نے مضبوط بنا دیا. بعض لوگ اس میں قیاس آرائی کرتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں یہ جو وال ہے یہ وال آف گریٹ وال آف چائنا ہے کیا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی سند نہیں ملتی کہ کون سی. وہ علاقہ ڈفرینٹ ہے، چائنا والی وال از اے ڈفرینٹ علاقہ. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو. جی افشاں. جی فریال، اس دن میں ٹی وی میں سن رہی تھی کہ یاجوج ماجوج کا ٹائم جو ہے وہ وہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ روز کوشش کرتے ہیں اس دیوار کو توڑنے کی، اور جس دن یہ انشاءاللہ کہہ کے پلٹیں گے تو اس دن جو ہے نا اللہ یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ ہی دعا کریں گے ان کے خاتمے کی اللہ پاک سے. جی کیونکہ ٹائم یہ والے جو واقعات ہیں نا، جیسے یاجوج ماجوج کا یہ دیوار کو توڑ دینا اور حضرت عیسیٰ کا آنا، یہ والے واقعات وہ ہیں جو بہت جلدی جلدی ہوں گے. یہ میجر سائنس ہے، یہ وہ ایک کے بعد جی ایک کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. ہاں یہ وہی جی ٹائم فریم ہوگا. جی 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 بالکل. اچھا جی یہ مجھے کس نے لکھا ہے؟ جی فیض آباد جی جزاک اللہ. کاپر، اچھا کاپر کہتے ہیں جی تانبے کو. اوکے جزاک اللہ خیر. تو کیا کہتے ہیں یہ، اور یہ کسی دن انشاءاللہ کبھی کریں گے. جو ان کی بڑی اچھی ایک سیریز ہے یاسر قادی کی، انہوں نے اس پہ کی ہوئی ہے جو قیامت کی نشانیوں پہ. تو یا تو کسی کو خود موقع ملے ضرور ان کو دیکھیں، نہیں تو کسی دن ہم ایک اس طرح کی کوئی سیریز اپنی بھی کریں گے کہ جس میں تھوڑا بہت تو پتا ہو ہمیں جو بھی نشانیاں ہیں. اچھا جی سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کو تیار نہیں تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا ہم بتائیں کہ تم اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والا یا ناکام و نامراد کون ہے؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی یعنی ساری کوشش اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی. مطلب یعنی صرف اور صرف دنیا کے پیچھے لگے رہے، اس میں چاہے غلط راستے کی طرف جانا پڑے، غلط طریقے سے کام کرنا پڑے، ان کی کی ساری کوشش یہ تھی کہ یہ دنیا کی زندگی ان کی آرام دہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکام و نامراد، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی شیطان نے ان کے لیے دنیا اتنی مزین کر دی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ تو سب کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اور وہ اسی میں لگے رہے. شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور یعنی میرا گھر بڑا ہو جائے، میرے پاس اچھی گاڑی آ جائے، میری جاب اچھی ہو جائے، میرے بچوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو جائیں، میں ان کی ایجوکیشن کی پہلے فکر ہے، پھر اپنی بیوٹی کی فکر ہے، تو میں مطلب یعنی بیسیکلی بس لوگوں میں واہ واہ ہو جائے. یعنی اس طرح کی چیزوں پہ اپنا وقت کیا، اور یہ چھوڑ دیا، یہ بھول گئے کہ میں نے جو وقت نکالنا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کرنے کے لیے، جو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے آنا تھا، وہ وقت تو سارا ضائع ہو گیا. میں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے الٹے طریقے بھی استعمال کر لیے. اب تو وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. اب تو جب ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بس اس وقت اسے رزلٹ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ناکام و نامراد کوئی نہیں ہے جس نے اپنی تمام بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی کے کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے.
قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، جس طرح وزن ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا نا، تو یہ والے لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کی تھی، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، یعنی کہ انک بن جائے، تو وہ ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہوگی۔ اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اب کم از کم امید ہے کہ ہمارا نا دماغ میں یہ رہے گا کہ انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمارو جمعہ آ رہا ہے، کہ اب جب جمعے کے دن اس کو پڑھیں تو دماغ میں ان باتوں کو بھی رکھیں، ان میننگز کو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری کہانی تھی اس میں طاقت کی، یہ پاور کے اوپر، کہ لیکن آپ ان کا رویہ دیکھو ذوالقرنین کا کیا تھا، کہ آلدو ان کے پاس بہت پاور تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کی اس طرح کی اگزامپل ملتی ہے آپ کو کہ پاور میں ہوں لوگ اور اپنی پاور استعمال نہ کریں غلط طریقے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکسٹ ٹائم جب بھی اب سورہ کہف پڑھیں، اس کا جو مقصد ہے اصل، اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں۔ سورہ مریم اس کے بعد ہے، یہ بھی ون آف مائی فیوریٹ۔ اس کا مطلب اس میں جو ہے نا، اور تو آف کورس ہم میننگ دیکھیں گے، تفسیر اس کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے ایک دل کو، انسان کو بہت زیادہ ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، مطلب میں اس کو بتا نہیں سکتی۔ جو یہ سورہ مریم ہے، یہ ارلیئر صورتوں میں سے ہے، ابھی مائگریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، جو حبشہ کی، ایتھیوپیا کی مائگریشن ہے وہ ابھی نہیں ہوئی تھی، اور جو کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک اوتھینٹک وہ کہتے ہیں کہ ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں جب یہ مائگریشن ہوئی ہے اور دربار میں مسلمانوں کو بلایا ہے، کیونکہ قریش نے اپنے بندے پیچھے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ یہ لوگ بھاگ کے آ گئے ہیں، انہوں نے یہ کیا، تو نجاشی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا تھا، تو اس وقت حضرت جعفر نے یہی صورت جو تھی وہ تلاوت کی تھی، سورہ مریم۔ انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ صدق اللہ العظیم۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، کہ مطلب میرا دماغ بھی جگہ پہ اب نہیں کام، مطلب بڑھاپے کے ساتھ جو کچھ اس طرح کی ہیلتھ وائز ایشوز آتے ہیں تو وہ سب ہو رہے ہیں، میری ہڈیاں تک جواب دے گئی ہیں۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ یہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے، میری تو عمر ہو رہی، جب چلا جاؤں گا تو پیچھے تیرے دین کا نام لیوا کون ہوگا، ان کی حرکتیں مجھے اس طرح کی نہیں لگتی، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی کہ میری تو بیوی کو اولاد ہو نہیں سکتی، تو یعنی میری اولاد تو ہو نہیں سکتی، لیکن تو اب کوئی بندوبست کر کہ میں اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو پیچھے ان لوگوں کا کون ان کو سیدھی راہ پہ رکھے گا، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ وارث مطلب ناٹ مے بی، وہ وارث سے مراد ان کی یہ تھی کہ جو ان کے بعد دین کی حیثیت سے ان کی رسپانسبلٹی لے لے گا، تو واللہ عالم، یا پھر اولاد کی بات ہے، واللہ عالم، کیونکہ ساتھ میں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، آلریڈی وہ بتا رہے ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب وہی مطلب ہو کہ جو میرے بعد
اس رسپانسبلٹی کو اٹھائے گا، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا کو فرشتوں نے کہا تھا، یہ بات بولی تھی، لیکن اب یہاں پر کیا ذکر آ رہا ہے کہ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اب خوشخبری دے رہے ہیں کس کی، کہ یحییٰ ایک بچے کی، ایک بیٹے کی، اور نام بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا۔ یہ حضرت یحییٰ جو تھے ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ عرض کیا پروردگار، یعنی حضرت زکریا نے کہا میرے پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ یعنی کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ وہ زیادہ مشکل ہے، یا آلریڈی کچھ چیز ایک آپ کے پاس سانچہ یا ایک فریم ورک موجود ہے اور اس سے کچھ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہے، مطلب کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ انسان کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں کہ ایک چیز کا فریم ورک آلریڈی موجود ہے، you just have to fill it in، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو فرام اسکریچ ہر چیز شروع کرنی ہے۔ کون سی چیز زیادہ مشکل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو بھی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کی، وہ کہتے ہیں کہ مطلب بات کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ لے لی گئی تھی، کیا بس یہ کہا یہ گیا تھا کہ مطلب بس 3 دن تک بات نہیں کرنی ہے بیسیکلی۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، یعنی کہ جو بچپن میں ہی جو حضرت یحییٰ تھے ان کو اس طرح کی جو علم تھا، جو انجیل کا علم، جو ان سے پہلے کتاب آئی تھی اس کا علم ان کو بچپن سے ہی دے دیا گیا تھا، اور اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے، اور جو ان کو حضرت یحییٰ کو ایک جو بادشاہ تھا اس وقت کا، پھر اس نے قتل کر دیا تھا ایک رقاصہ کے کہنے پہ، وہ اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں ان کی کوالٹیز کیا تھی کہ ہر وقت ان کو بس یہ ہوتا تھا کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں، ان کو دین کی بھی سمجھ دی گئی تھی۔ سلام ہے اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ ان کو مطلب یہ زکریا کے انڈر یہ چھوڑ دیا تھا وہاں پر کلیسے میں، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے بیسیکلی، اور اس میں ایک کمرے میں محراب ہی کہتے ہیں کمرے جو ذرا سائڈ میں ہٹ کے بنے ہیں، وہاں پر یہ حضرت مریم جو ہے وہ بیٹھا کرتی تھی۔ تو ایک دن ان کے پاس ایک فرشتہ نظر آ گیا۔ مریم یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، یعنی کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے اولاد کیسے ہوگی، اور میں کوئی خراب عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے وہ ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر اس زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یعنی سوچنے والی بات ہے کہ
وہ ان کو پتا ہے کہ وہ کتنی پاک ہیں اور کسی کے ساتھ ان کے غلط تعلقات نہیں قائم ہوئے، کچھ نہیں ہوا. یعنی وہ پورا پروسیس جو بچے کے لیے ضروری ہے وہ نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بچہ ہوگا. اب ان کو خوف ہے. اب خود امیجن کرو کہ سوسائٹی کیا کہے گی، سوسائٹی چھوڑے گی، سوسائٹی تو باتیں کرے گی. تو پھر ان کو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دی. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی ہوتی، یعنی ایک دعا مانگ رہی کاش میں ختم ہی ہو جاتی اس سے پہلے کہ یہ برا وقت میرے اوپر آتا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکارا، فرشتے نے ان کی پیر کی طرف سے پکارا. غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا، یعنی کہ ایک چشمہ بہا دیا ہے. اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا اور تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپکی پڑیں گی، ٹپک پڑیں گی. پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. اچھا اس وقت ہم بریک لیں گے نماز کی. میرے پاس اذان کا ٹائم ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے صرف آپ ایسے کیجیے کہ پرائیویٹ میسج کر کے ذرا آپشن بتا دیں کون جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پڑھ سکے گا، اینڈ دین آئی ول گیو دیم ٹرن انشاءاللہ تعالیٰ. تو 10 منٹ کی بریک لے لیجیے یہاں پر. جی ہمارا آپ شروع کر لیجیے. جی ہم آیا نمبر 26 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پھر ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں. نہیں تھوڑا لوگوں نہیں، تھوڑا سا نہیں آگے اس ہو سے جائیں پیچھے، گے. ہاں پیچھے جی، اس سے پچھلی والی بس. اس سے پچھلی والی. او اوکے ٹھیک ہے 25 تک پڑھ لی. 26 20 اوکے. پھر اس پھل کو کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تم آدمیوں سے کسی کو بھی اعتراض کرنا دیکھو تو کہہ دینا میں نے تو اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی. پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں. لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بڑے غضب کا کام کیا. اے ہارون کی بہن تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھیں. بس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہو. وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا. میں جہاں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا. اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ بن مریم. ہاں جی. تو یہ حضرت عیسیٰ کا یہی تھا کہ اب یہ جو اچھا ایک تو پھر پیچھے بات کہ آپ نے دیکھا کہ جس نے حضرت زکریا نے بھی جب دعا مانگی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ مطلب لوگوں سے کوئی بات نہ کرنا. پھر اب حضرت مریم کا بھی یہ تھا، انہوں نے کہا میں نے نظر مانگی بھی ہے تو میں بات نہیں کر سکتی، یعنی کوئی میں ریزن میں بول نہیں سکتی، یعنی اس طرح وہ لوگوں کی باتوں سے بھی بچ گئی. اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو وہ یہی بات ہے، یہ ہمیں خیر قرآن خود بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی بات کی لوگوں سے، لوگوں کو خود ہی جواب دیا کہ میں کون ہوں. مطلب اگر سوچا جائے کہ ایک نیو بورن بچہ کا بھی کوئی بات کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا میریکل تھا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ تقریباً کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا تقریباً کچھ اس طرح کا فرق ہے جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ میں کچھ اراؤنڈ فیو منتھس کا ہی ڈفرنس ہے. اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عیسائیوں کی ایک وہ ہے کہ چونکہ ان کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ کی اس ایک مطلب معجزانہ طریقے سے کہ مطلب ان کے والد نہیں ہیں اور سب، تو وہ اس پہ فوکس کر کے انہوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہ جیسا کہ یہ ایک کامن، ہم لوگ بھی اگر سوچیں کامن بات ہے، آدم علیہ السلام تو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو پھر ان کو تو زیادہ ایک وہ کہنا چاہیے کہ اور زیادہ ان کا لیول اوپر ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات اب حضرت یحییٰ کا بھی جو کہ ابھی ان سے کچھ عرصے سے ان کی وہ ہے پیدائش کچھ دنوں بعد کی ہے، وہ بھی جس ماں باپ کے اولاد ہیں، مطلب وہ عورت کو بچہ ہو نہیں سکتا، حضرت زکریا کی ایج اتنی زیادہ ہے تو وہ بھی معجزہ ایک ہے. تو بیسیکلی بات یہ کہ یہ ان کو شیطان نے عیسائیوں کے کوئی ایسا وہ ایک وہ ڈالا کہ ان کو یہ کرنا ان کے لیے آسان بنا دیا. یہ جو حضرت عیسیٰ ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے مطلب حکم دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اس وقت بھی تھی، اس کا صرف شکل تھوڑی ڈفرینٹ تھی، ٹھیک. اور یہ جب تک میں زندہ رہوں. پھر آخری بات کیا ہے کہ میں
سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. حضرت عیسیٰ کا آنا جو ہے یہ ہماری قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ہمارا بلیف ہے کہ وہ واپس آئیں گے. وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا. ٹھیک جی. میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے، وہ پاک ہے. اور وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے. سو مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال دیا. سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے. جس روز یہ لوگ حساب و جزا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، کیسا کچھ شنوا اور بینا ہو جائیں گے. لیکن یہ ظالم، ہاں مطلب یہ کہ ان کے اس روز ان کے کان خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. لیکن یہ ظالم آج کسی صریح غلطی میں ہیں، اور آپ ان لوگوں سے حسرت کے دن سے ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ جنت دوزخ کا اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا. اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تمام زمین اور زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث ہیں، یعنی آخر مالک رہ جائیں گے، اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، وہ بڑے راستی والے پیغمبر تھے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھا کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے، نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے. اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے. اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ. باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ اے ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو پتھروں کے سنسار کر دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے برکنار رہو. ہاں مطلب الگ ہو جاؤ مجھ سے. جی. ابراہیم نے کہا میرا سلام لو، اور اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اچھا، یہ اگر یاد ہو آپ لوگوں کو کہ پہلے ایک مجھے سورہ کا نام اس وقت یاد نہیں کہ جب وہ اس کے ترجمے میں بھی یہ تھا نا کہ حضرت ابراہیم نے دعا اس لیے کی تھی کہ وہ بڑا نرم دل واقعہ ہوا ہے اپنے باپ کے لیے. تب یہاں پر اس سورہ مریم میں وہ چیز آ گئی کہ اس موقع پہ جب یہ پوری کانورسیشن حضرت ابراہیم کی اپنے والد سے ہو رہی تھی اور کس طرح ان کو کہا کہ سیدھے راستے پہ آنے کو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا تو اب میری مطلب بات مانو، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. اس وقت حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. یہ ہم نے پیچھے ہم نہیں پڑھی ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم ظاہری بات ہے کہ ان کا دل اپنے باپ کے لیے تو دکھتا ہی ہوگا، اور ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنے غلط طرف پڑے ہوئے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ دعا کبھی بیسیکلی دعا کسی کی زندگی میں کسی کے لیے دعا مانگنے کی بات، ٹاپک یہ تھا ہمارا جو پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ کسی کے لیے دعا مانگنا، چاہے وہ نان مسلم ہی ہو، بالکل مانگ سکتے ہیں اس کی زندگی میں، اور اپنی مطلب اس کی آپ اچھائی کے لیے مانگو، اس کی ہدایت کے لیے مانگو، جو بھی دعا. لیکن ایک دفعہ جب وہ پورا یہ سٹیمپ لگ جائے کہ وہ اب اس دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا وہ شخص، پھر اس کے لیے کوئی جو دعا ہے وہ ہم نے نہیں ماننی. ٹھیک جی. اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا. بس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا. پھر ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا. اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجیے، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے بندے ہیں، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی، اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہے تھے.
اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے راستی والے نبی تھے اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند رتبہ تک پہنچایا. یہ وہ لوگ ہیں. ایک سیکنڈ، تو اچھا اس میں جب آ رہا ہے نا، تاکہ کسی کے دماغ میں اگر بات ہو تو اس کو تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا کہ وہ رسول نبی تھا. یعنی ہم یوزلی تو ہم یہ دونوں ورڈ جو ہے انٹرچینج کر کے یوز کرتے ہیں، رسول کہہ دیا یا نبی کہہ دیا. تو بیسیکلی جو علماء کہتے ہیں، میجورٹی کا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول ہے وہ کتاب کے ساتھ آتا ہے، مطلب اس کو کتاب دی جاتی ہے. نبی جو ہے وہ پچھلی جو احکامات ہوتے ہیں نا ان کو فالو کرتا ہے. تو حضرت ایک یعنی کہ جو ایک رسول ہے وہ نبی تو ہو سکتا ہے لیکن ایک نبی رسول نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو جن کا ذکر آنا ہے، جس حضرت موسیٰ کا آیا کہ وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے. پھر جناب آیا ہے حضرت اسماعیل کا کہ وہ بھی رسول اور نبی بھی تھے. تو اب دیکھیں بات یہ کہ جس طرح حضرت اسماعیل کو کہا گیا رسول بھی نبی بھی، اب ان کو کیا کتاب دی گئی، ان کو صحیفے دیے گئے کیا، واللہ عالم. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 1,24,000 جو ایک فگر جو کہی جاتی ہے کہ اراؤنڈ اباؤٹ دیٹ مینی پروفٹس اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، میسنجرز اور پروفٹس بھیجے ہیں دنیا میں. اب ان کس کس کو کتاب ملی کیا، ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے جو انفارمیشن ہم تک آ گئی ہے. اور پھر تھوڑی سی انفارمیشن جس طرح آپ کہہ لو کہ جو کوئی تورات میں ہو یا انجیل میں ہو، اس پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بات یہ کہ وی ڈونٹ نو کہ اگر وہ مطلب کتنی اوتھینٹک ہے. تو لیکن اس کا پتہ ہونا، اس کا ہمارے ایمان سے تعلق نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے اور ان کو کچھ کو کتاب دی اور وہ اللہ کے ہی بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے تھے. اور ان کا یہ میسج جو تھا، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، وہی ایک فائنل میسج ہے. میرا اور آپ کو بس بلیف اس بات پہ ہونا ہے. پھر اس میں حضرت ادریس کا بھی ذکر ہے، ان کے بھی بس ذکر اسی طرح ہی ملتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی مطلب راست باز سچائی پہ چلنے والے انسان تھے اور وہ بھی نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی مقام جو ہے وہ بلند کیا تھا. جی تھوڑا سا آپ اور پڑھ لو پھر انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں. جی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے دیگر انبیاء کے آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا. جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے. پھر ان کے سجدہ کر لیں پہلے یہاں پر سجدہ کر لیں. جی. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے. ہاں مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. اور ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اس کے وعدے کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے. اس جنت میں یہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پائیں گے بجز سلام کے، اور ان کو ان کا کھانا صبح اور شام ملا کرے گا. یہ جنت ایسی ہے کہ ہم بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنا دیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والا ہو، اور ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے. اس کی ملک ہیں. ہمارے یہاں سے میں کنٹینیو کر لیتی ہوں. ہمارا بہت شکریہ، جزاک جی اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی اس کے پیچھے بھی جو دیکھیں ہم کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے جنتی لوگوں کا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے وہاں کوئی وہ بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو بھی سنیں گے ٹھیک ہے سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اب یہ جو یہاں پر اگلی جو یہ آیت آ رہی ہے، جو آیت نمبر 64 بن رہی ہے، بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ مطلب حضرت جبریل سے بھی کہ وہی لانے میں دیر کیوں ہوتی ہے، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے. تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، یعنی کہ تم جو مطلب یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے، مگر میسج کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ سکے، جس کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ جیسی کوالٹیز ہوں، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ منہ سے یہ بات کرتے ہیں، ہمارے ایکشنز یہ بات کو شو نہیں کرتے.
کیا ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ بیسیکلی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جہنم پہ ہر بندہ، ہم میں سے ہر بندہ جہنم پہ وارد اس طرح ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے جس میں سے سب کو گزرنا ہے، پل صراط پہ سے سب کو گزرنا ہے، اور وہ پل صراط جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے اوپر سے بنائی گئی ہے، جہنم کے اوپر ہے پل صراط۔ تو بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہر انسان ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو دیکھے گا ضرور، لیکن بیسیکلی جو جو جنتی لوگ ہوں گے جن کی مطلب جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں جنت جن کی مقدر میں لکھ دی جائے گی، وہ پھر بچا لی جائیں گے، آف کورس کہ وہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ لیکن سب جو ہیں پھر وہ ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ جس طرح یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی ادھر سے تم بچا لیے گئے، یہاں جا سکتے تھے لیکن اللہ کی رحمت نے تمہیں بچا لیا۔ جو پل صراط کا بھی جو ذکر آتا ہے اس میں یہی ہے کہ ایک بہت ہی باریک پل ہے، وہ بہت ہی باریک برج ہے وہ، جس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوڑ کے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز چل کے گزر جائیں گے، کچھ لوگ آپ کہہ لو کہ بالکل ہی آہستگی سے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ رینگ کے جا رہے ہوں گے، کرال کر کے، اور کچھ اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ کس بیسس پہ ہوگا کہ جس کے جتنے نیک اعمال اس دنیا میں تھے اس کی وجہ سے اس دن اس انسان کو نور ملے گا، روشنی ملے گی، کہ وہاں پر بالکل اندھیرا ہوگا، بالکل اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا ہوگا، تو جس کی جتنی روشنی ہوگی اس کے حساب سے چلے گا وہ وہاں پر۔ پھر جو یہ کفار ہوں گے اور کیا ہوں گے، پیچھے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ذرا اپنی روشنی کا رخ اس طرف کر دو کہ ہم بھی کچھ دیکھ لیں، اور پھر ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی کہ تم دیوار کے اس طرف رہو، اور پھر اس طرح لوگ اس دوزخ میں گرتے رہیں گے نیچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں، اور ظاہری شان و شوکت میں جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دے دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، کہ جو نیکیاں باقی رہ جائیں گی فائدہ انہی نیکیوں سے پہنچنا۔ باقی کس طرح رہ جائیں گی؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک بہت نیک کام یہ کیا کہ کسی انسان کو کوئی مدد کی ضرورت تھی، فائنینشلی تھی، یا اس کا کوئی کام تھا اور آپ نے وہ کام کر دیا، نیکی کما لی، اللہ تعالیٰ نے اجر دیا۔ اب واپس آئے گھر آ کے یا کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ پتہ آج میں گئی تھی تو اس کو اس چیز کی مدد کی ضرورت تھی، میں نے اس کی یہ مدد کی، یا اس کو اتنے پیسے چاہیے تھے میں نے وہ دے دی۔ اب یہاں پر ہم نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ اب وہ اجر جو آخر میں ملنا تھا، وہ اجر آخر میں کیسے ملے گا؟ کہ جب دنیا میں ہی اس کا ہم نے کوشش کی کہ کوئی میری واہ واہ ہو جائے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی پریشانی کو کسی کے سامنے اگر ڈسکس کر رہا ہے، یعنی اپنا دکھانے کو کہ جی میں نے اس کی مدد کی تھی، یعنی یہ بتانا چاہ رہے کہ جی میں نے مدد کی تھی، تو پھر اس نیکی کا فائدہ کیسے ہوگا؟ دیٹ مینس کہ مقصد ہی غلط تھا۔ مقصد تھا کہ واہ واہ ہو لوگوں کے اندر۔ نیک کام دیکھیں، اور دوسرا کام جیسے فار ایگزامپل ایک چیز ہے، جیسے میں بھی اکثر میسیجز فارورڈ کر دیتی ہوں، وہ جائز چیز ہے، جیسے کسی کو مدد کی ضرورت ہے، وہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بتاتے ہو کہ بھائی اس کی مدد کرنی تاکہ لوگ جو ہیں آگے بڑھیں اور مدد کریں۔ وہ بات نہیں ہے کہ وہ دکھاوا نہیں ہے، وہ آپ ہیلپ کر رہے ہو۔ دکھاوا یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر آپ نے کوشش کر کے لوگوں کو بتایا کہ جی میں نے مدد کی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا،
کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالف حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے پھر اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیں گے، اجازت دیں گے، صرف وہ ہی کچھ بول سکے گا یا وہ ہی کسی دوسرے کے لیے کچھ بات کر سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اب ابھی دیکھ رہے ہو کہ رحمان کا لفظ کتنا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو یہ والی صفت ہے اس کا بار بار ذکر کس طرح، عربی میں بھی یہی ہے، ترجمے میں جو آ رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن، پھر اگلی میں آ رہا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، پھر اس کے بعد اگلی میں بھی، اب پیچھے بھی رحمان اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بات میرے اور آپ کے دماغ میں رہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے تمام صفات پہ بھاری ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ ہم پہ رحم ہر وقت کرتا ہے، وہ ہم سے محبت ہر وقت کرتا ہے۔ تو بیچ میں جو ذکر یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کو سزا کا، تو وہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ سزا بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں نہیں پکڑ رہا، وہ موقع دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ تھی جی سورہ مریم جو ختم ہوئی۔ اب ہم سورہ طہ شروع کرتے ہیں اور یہ پارہ نمبر ہمارا 16 بنتا ہے۔ سورہ طہ اور سورہ مریم کا جو ٹائم فریم ہے نازل ہونے کا، وہ کہتے ہیں کہ قریب قریب کا ہی ہے، اور یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں، یعنی کہ جب ہجرت ہو رہی تھی یا اس کے بعد، اس وقت نازل ہوئی۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مکی صورتیں ہیں نا، اس لیے اس میں ٹائم کا ذرا ایک وائڈ وہ ہوتا ہے کہ جی اس زمانے میں ہوئی یا اس واقعے سے پہلے ہوئی یا اس کے بعد، اور مدینہ کی جو مدنی صورتیں ہیں اس میں آپ کو زیادہ کلیئرلی پتا ہوتا ہے، وائی بیکاز مکی میں اس وقت کوئی بیٹھ کے لکھ نہیں رہا تھا، ہسٹری کو اتنا نوٹ نہیں کیا جا رہا تھا، کوئی یہ لوگوں کی صرف جو جتنا جس کو یاد رہ گیا، مدینہ میں پھر وہ لکھت پڑھت جو ہے وہ چیز ہو رہی تھی، اور جس کی زیادہ چیزیں پرسائز ہیں کہ یہ ہجرت کے اس سال میں ہوئی تھی کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ، کیونکہ اب ایک مسلمان حکومت اسٹیبلش ہو رہی تھی۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں سورہ طہ جو ہے نا، اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ پھر بیان ہوگا، موسیٰ کا ذکر پھر آئے گا، اور اس میں جو ہے کافی ساری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ طه، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان
تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اللہ ہوا لہ الاسماء الحسنی، وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے یاد کرو۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی رات کا ٹائم ہو، کوئی ٹھنڈ کا ٹائم ہو کہ جب وہ اپنی فیملی کو نکلیں۔ وہ جو واقعہ یہ تھا نا کہ جب ایک دفعہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوپہر کا ٹائم تھا، سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نکلے باہر تو وہاں پر دیکھا دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اس میں جو ایک ہے وہ بلا رہا ہے حضرت موسیٰ کو کہ تم اپنے بندے کا ساتھ نہیں دو گے، اور حضرت موسیٰ نے وہ روکنے کے لیے وہ بندے کو جو ایک ہاتھ لگایا تو وہ اتنی زور کا لگ گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں سے اس سٹی سے نکل آئے، آپ نے آ کے مدین کے علاقے میں پناہ لی۔ مدین میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس تو دعا ہے نا حضرت موسیٰ کی، وہ اس ٹائم پہ آپ نے دعا مانگی تھی، ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ مطلب تو جو بھی کچھ مجھے دے گا میں اس کا فقیر ہوں، مطلب وہ سب بہتری جو بھی تو دینا چاہے۔ مطلب آپ نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ تعالیٰ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مطلب آپ بے یار و مددگار تھے، کچھ تھا نہیں آپ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کیا مانگی کہ جو بھی کچھ تو دے گا اپنے پاس سے مجھے، میں اس کا فقیر ہوں، وہ میرے لیے بہتری ہے اس کے اندر۔ اور پھر وہاں پر وہ کس طرح یہ واقعہ اس میں بھی شاید آئے گا کہ دو لڑکیاں آپ کو نظر آئیں کہ جنہوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا تھا، مگر وہ پانی پلانے کی جگہ پہ رش بہت تھا، وہ لوگ جو تھے ٹائم لگا رہے تھے، مرد سے سارے تو سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کی بکریاں لے کے ان کو پانی پلایا، پھر ان بکریوں کا ان کو واپس کر دیا، انہوں نے شکریہ کیا چل پڑی وہ کہ ہمارے والد جو ہے وہ آپ کو بلا، اور پھر آپ موسیٰ وہاں پر گئے اور کس طرح ان سے پھر بات ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے کام کرو گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کر دوں گا، اور پھر انہوں نے اپنی جو ان کا نام بھی شعیب تھا، وہ اس کے بارے میں تھوڑا کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ حضرت شعیب جو پیغمبر ہیں وہ حضرت شعیب تھے یا کوئی دوسرے تھے، علاقہ مدین کا ہی ہے، تو وہ کافی ایج ان کی ہو چکی تھی، اس لیے بچیاں جاتی تھیں جانوروں کو چرانے، تو پھر وہاں پر ان میں سے ایک جو بیٹی تھی اس سے انہوں نے شادی کر دی، انہوں نے کہا کہ تم اس کے بدلے میرے پاس کچھ سال انہوں نے ذکر کیا تھا، اس میں میرے دماغ میں میرے خیال میں 10 سال یا 5 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا، وہ ٹائم لگاؤ گے میرے اندر تم کام کرو گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی فیملی کو لے کر نکلے ہیں تو اب یہ جو بات آگے ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے یا تو میں کچھ انگارہ لے آؤں کہ ہماری سردی دور ہو، یا پھر مجھے اس روشنی سے کوئی راستہ ہی دکھانے کے کچھ جگہ بتا دے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یعنی چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ چھپانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اینڈ کہاں ہوگا تو ہر بندہ اس دماغ کے ساتھ کوشش کرتا رہے گا، کیا پتہ کل ٹائم آ جائے، کیا پتہ ابھی آ جائے، کیونکہ اگر ایک ٹائم پتہ ہو، یہ ہیومن ہوتی ہے نا، تو انسان وہ آخری کچھ لمحے ہوتے ہیں جب اس میں پوری اپنی جان لگا دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے مہربانی ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ بھی ہوتا تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان پھر اسی میں اتنا سوچ کے کہ زندگی گزر ہی نہیں پا رہی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ پتہ نہیں ہے، تاکہ اور یہ ایک آپ کہہ لو کہ انصاف پسندی بھی ایسی ہے نا کہ وہ لوگ جو مسلسل محنت کریں گے آخرت کے لیے ان کو ان کا اجر ملے، صرف ایسا نہ ہو کہ بس اس نے آخر، جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پورا سال محنت کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جیسے ایگزام سے پہلے محنت کرتے ہیں، لیکن چونکہ جج کرنے کا ذریعہ صرف ایگزام پیپرز ہیں تو دونوں کو نمبر مل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ناانصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایفرٹس کو کے بیسس پہ ہمیں اجر دیتا ہے کہ ہم نے کوشش کتنی کی ہے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، اور نہ ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں،
اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے میں لیتا ہوں. امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، اور حضرت موسیٰ مطلب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے. یوں علماء کی تفاسیر میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میری چھڑی ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ آپ اور بات اللہ تعالیٰ کرتے رہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہیں، تو آپ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ یہ میری چھڑی ہے، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں، یعنی ٹائم کو تھوڑا پرولونگ کرنے کے لیے. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. اس نے پھینک دیا، یعنی کہ اپنی چھڑی کو پھینک دو. حضرت موسیٰ نے پھینک دیا، اور یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا اب یہ وہ والی دعا ہے جو میں بھی ہمیشہ پڑھتی ہوں اور آپ سب کو ہی پتا ہوگی. یہ ہماری بنتی ہے آیا نمبر 25، 26، 27، 28. ٹھیک ہے، تو 25 سے 28 تک. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ لوگ اگلا پارٹ بھی ملا لیتے ہیں، وجعل لي وزيرا من اهلي. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار رب اشرح لي صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. وجعل لی وزیرن، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے وزیرن، ایک وزیر یعنی میرا ساتھی بنا دے، مقرر کر دے، من اہلی. تو اب وہ سینہ کھول دے کہ کیا، کہ ایک تو میری سمجھ میں آپ کی بات آ جائے کہ جو کام آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں وہ میں کر سکوں صحیح طریقے سے، اس سے میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے. کیونکہ فرعون کے پاس مجھے جانا ہے، فرعون جو کہ سرکش ہو چکا ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، جہاں پر جا کے یہ بتانا ہے کہ نہیں تو رب نہیں ہے، رب تو اوپر بیٹھا ہے، رب تو ہے تجھ سے اوپر. مطلب یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر میری زبان کی گتھی سلجھا دے. اب اس کے بارے میں کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کچھ نے اس سے اندازہ لگایا کہ جی شاید وہ بچپن انگارہ کھا لیا تھا، جس سے ان کی زبان جو تھی اس میں لکنت تھی. لکنت نہیں کہ وہ سٹر کرتے تھے، لیکن مطلب کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی. یہ جو دعا مانگی تھی انہوں نے کہ میری زبان کی گرہ سلجھا دے، وہ اس لیے تھی کہ میں جس طرح کی بات کروں لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہو. مطلب میں اتنا زیادہ بولنے میں، مطلب ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ پیپل آر گڈ اوریٹرز، مطلب وہ بہت اچھا بولتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ مطلب ان کی وکیبلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، یا کچھ کہ وہ اتنا زیادہ نہیں بول پاتے. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہتے ہیں جو ہے وہ دعا اس لیے مانگی تھی. اس میں سے بلکہ میں آپ کو ہاں یہ جو واقعہ جو ہمارے اندر بھی آ گیا نا کہ آپ نے منہ آپ کا انگارہ آپ نے رکھ لیا تھا، یہ بیسیکلی بنی اسرائیل کی کتابوں سے ہمارے اندر بھی بات آ گئی. لیکن ہمیں جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ جی زبان کی گرہ سلجھانے کا مطلب ہی کہ مجھے بولنے کی طاقت دے اللہ تعالیٰ، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرا کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. مطلب بیسیکلی ایک تو جو سورہ قصص میں خیر آئے گا تب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں ڈال دے. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی کر. بیسیکلی کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے کہہ دیا کہ اس بچے کو تو صندوق میں ڈال دے اور مطلب اس کو دریا میں بہا دے. مطلب یہ کوئی ایک ایزی بات نہیں تھی. مطلب امیجن کیا جائے کہ نیو بورن بچہ ہے اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو تو اس صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دے. مطلب اور پانی میں مطلب ماں کے لیے یہ کتنی ایک مشکل بات ہوگی. مطلب جسٹ امیجن یہ. تو خیر پھر جب ان کی بہن جو تھی نا وہ تھوڑی سمجھدار بچی تھی، مطلب ان سے بڑی تھی، وہ نا دور دور سے نظر رکھے ہوئی تھی، ساتھ ساتھ کنارے پہ چلتی رہی، لیکن ایسے کہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے، اور وہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ بکسا آخر جاتا کدھر ہے.
اور اس طرح تیرتے تیرتے وہ نہر کے ذریعے بکسا جو تھا وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا. وہاں سے اس نے نکال لیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور اب مسئلہ کیا تھا کہ بچے کو تو بھوک لگتی ہے, تو جب ان کو بھوک لگ رہی تھی, اب وہ دودھ کسی کا نہ پیے, سب عورتیں بلا بلا کے انہیں تیار کروایا, مطلب ٹرائی کروایا, کسی کو نہیں کیا, کسی کا دودھ نہیں پیا. پھر یہ جو بہن تھی وہ گئی محل میں کہ میں کسی ایک عورت کا بتاؤں کہ وہ شاید ٹرائی کرو کہ شاید یہ اس کا دودھ جو ہے یہ پی لیں. تو پھر اس طرح جو کیا کہتے ہیں, جب یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے. اب کسی کو تو نہیں پتا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے دودھ پلایا تو انہوں نے دودھ پی لیا. اچھا, اس میں ایک چھوٹی چیز یہ کہ جو یہ اس پڑھا آیا نہیں ہے, ایک سیکنڈ. ہاں, وہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ نیو بورن ہوا بچہ, تو جب پیدا ہوا تھا, اب ظاہری بات ہے بچہ روتا ہے, تو وہاں اس سال اعلان کرایا ہوا تھا فرعون نے کہ نیو بورن بچوں کو قتل کر دینا ہے. اب جب یہ رونے لگے تو ان کو کیا کہتے ہیں پریشانی ہوئی ان کی والدہ کو, تو انہوں نے ان کو فیڈ کرایا تھا. وہ ایک دفعہ اپنی ماں کی فیڈ لے چکے تھے, اس لیے جب اب دوبارہ کسی دوسری عورت کا نہیں پی رہے. اب وہ دوبارہ جب بہن نے بولا کہ میں ایک عورت کا بتاؤں, تو فرعون نے کہا کہ بالکل, اور فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ, انہوں نے بھی کہا, اور پھر جناب یہ جو ہے یہ دوبارہ سے اپنی والدہ کے پاس ہی آ گئے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے مطلب فکر کی کہ ایک ماں کے دل کا کیا حال ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے طریقے سے کس طریقے سے اپنی اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحتیں ہوتی ہیں, اور حضرت موسیٰ کو واپس ان تک پہنچا دیا. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا. میں نے بھی جو بتایا کہ غلطی سے آپ سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا, اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا, اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے. اے موسیٰ, میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى, کہ وہ سرکش ہو گیا, طغى سرکش ہو گیا. اور اس کے بعد پھر بھی بات کیا ہو رہی, یہ لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى, کہ لینا یہ نرمی کے ساتھ بات کرنا, زبان کو ذرا نرم رکھنا. although اس نے اتنا کچھ کیا, فرعون اپنے آپ کو خود رب کہہ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس سے بات نرمی سے کرنا. میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی کوئی غلط کام کر لیں, کسی نے کچھ مطلب کوئی آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ غلط طرف گیا ہوا ہے, بات نرمی سے کرنی ہے, بات محبت سے کرنی ہے, بات اس شخص کے لیے دل میں ایک تڑپ لے کے, یا کہہ لو کہ اس کا خیال کر کے بات کرنی ہے, اپنی زبان کو نرم رکھنا ہے. شاید کہ وہ اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. دونوں نے عرض کیا, پروردگار, ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا, یا پل مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں, یعنی کہ رب کے بھیجے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا, اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا, اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا, اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے, یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں اور اوپر سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے, اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھا دی, مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا, اے موسیٰ, کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا, ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے, نہ تو پھرنا. کھلے میدان میں سامنے آ جا. اب یہ واقعہ بہت دفعہ کس طرح پورے شہر سے فرعون نے جو تھے تمام جادوگر بلوائے. اس نے کہا کہ یہ جادو ہے, کیونکہ جب اس حضرت موسیٰ نے اس کو دکھایا کہ کس طرح ان کی چھڑی جو تھی وہ سانپ بن گئی, کس طرح ان کا ہاتھ چمکتا ہوا ہے,
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو کا کام ہے، تو جادوگر بلا کے لاؤ. تمام شہر سے جادوگر بلائے گئے. ان کو کہا گیا کہ ان کو کیا کیا انعام دیا جائے گا کہ اگر وہ جیت گئے. اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ چلو فرعون نے کہا کہ ایک دن مقرر کر کے تم بھی آؤ اور ہم بھی بلاتے ہیں. موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. کوئی جشن ہونے والا تھا، شاید اس کو کوئی مطلب کوئی فیسٹیول ہوگا ان کو، واللہ عالم. اس پہ انہوں نے کہا کہ اسی دن ایک ایسا کر لیتے ہیں کہ اسی دن بلا لو سب کو دوپہر کے ٹائم پہ. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو. یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا. پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. یعنی کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی، اس نے ان کے سارے سانپوں کو کھا لیا، کیونکہ ان کی چھڑی تو ایک ریئل سانپ بنی تھی، وہ تو صرف ایک آنکھوں کا دھوکا تھا. یہ دیکھ کے جو جادوگر تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں سجدے میں گر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون نے کہا میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی تھی کہ تم سجدے میں گرو یا تم اس کے رب کو مانو. اچھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم لوگ سب جو ملے ہوئے ہو. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی چڑھا دیتا ہوں. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے. یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کی حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی لکڑی سڑک بنا. تجھے کسی کے تعقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. یہ پہلے پھر معجزہ دکھایا کہ آپ نے اپنی لاٹھی پانی پہ ماری اور وہ 2 ٹکڑوں میں ہو گیا. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو اور نہ ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. یہ ہمیں بھی مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کیا؟ جو توبہ کر لے تو مجھ سے اور آپ سے غلطی تو ہوگی، ہم توبہ کریں، ایمان لائیں، اگر ایمان کو دوبارہ سے رینیو کر لیں، نیک عمل کریں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے نان مسلم تھے کہ ٹھیک ہے انہوں نے توبہ کر لیا وہ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے. پھر ہم نیک عمل کریں اور پھر سیدھے راستے پہ چلتے رہیں.
ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت درگزر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ نہیں کرنا کہ توبہ کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے غلط کام میں لگ گئے، پھر توبہ کی، پھر غلط کام کیا، پھر توبہ کی، ایسی بات نہیں ہو رہی. سنسیئر توبہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور آپ نے اپنے مطلب کوشش کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی کہ آپ غلط کام نہیں کریں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد تو وہ غلطی ٹھیک ہے، لیکن ایک کسی کے دماغ میں یہ پلان ہو کہ وہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ دوبارہ بھی غلطی کرنی ہے، اس کی پھر معافی نہیں ہے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ یعنی اچھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہا گیا تھا کہ اپنے جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں رب کو، تو پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ لوگ گئے تھے اور وہ ابھی پیچھے ایک دن مقرر کیا گیا تھا، ابھی وہ لوگ آئے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی نکل گئے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سامری نے انہیں ایک بچڑا بنا کے دے دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہلکا پھلکا تو منع کیا ہوگا نے، لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بالکل سختی سے کہنا کرنا روکنا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھوٹ پڑ جائے سب میں اور پھر آپ مجھے بلیم کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا. یعنی سامری اپنا وہ دے رہا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا ہے، کہ مطلب زندگی بھر کے لیے جتنا وہ عرصہ وہ زندہ رہا تو سوشل ٹائز سب نے اسے توڑ دیے تھے اور اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا تھا. اور وہ مطلب یعنی وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ وہ خود بتاتا تھا کہ میں نے کیا کیا اور میں کون ہوں اور میں چھوت ہوں. یہ اس نے اور میں چھوت ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا، پوری زندگی پھر وہ یہی کہتا رہا. یہ بائبل سے بیسیکلی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے. اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیری لباس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے حال سے تم کو ایک ذکر یعنی نصیحت کی ہے جو کوئی اس سے منہ موڑے گا اور قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں
दहशत के मारे पथराई हुई होंगी, आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त उनमें से ज़्यादा मोहतात अंदाज़ा लगाने वाला होगा। वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी बस एक आध दिन की ज़िंदगी थी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे? कहो कि मेरा रब इनको ढोल बना, वरना और ज़मीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा कि इसमें तुम कोई बल और सिलवट नहीं देख सकोगे। उस रोज़ ये मुबारक उस रोज़ सब लोग मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई ज़रा अकड़ ना दिखा सकेगा और आवाज़ें रहमान के आगे दब जाएंगी। एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ ना सुनोगे। उस रोज़ शफाअत कारगर ना होगी इल्ला ये कि किसी को रहमान इसकी इजाज़त दे और इसकी बात सुनना पसंद करें। वो लोगों का अगला पिछला सब जानता है और दूसरों को इसका पूरा इल्म नहीं है। लोगों के सर इस हय्य क़य्यूम के आगे झुक जाएंगे। नामुराद होगा वो जो उस वक्त जुल्म करेगा या जुल्म का गुनाह उठाएगा, और किसी जुल्म या हक तलफी का खतरा ना होगा उस शख्स को जो नेक अमल करे और इसके साथ वो मोमिन भी हो। ए मोहम्मद, इस कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है और इसमें तरह तरह की तंबीहात की हैं, शायद कि ये लोग कजरवी से बचें या इनमें कुछ होश आने के आसार इसकी बदौलत पैदा हों। बस बाला बुलंदतर है अल्लाह बादशाह हकीकी। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ से उसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए, और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता कर। यानी बेसिकली जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही भी आती थी तो आप कोशिश करते थे कि जल्दी जल्दी जबान चला के ना यानी याद कर ले। उनको ये होता था कि मैं भूल ना जाऊं, मगर उन्हें क्या कहा जा रहा है कि जैसे आहिस्तगी से तुम पढ़ो, तुम्हें मतलब यानी बेसिकली याद कराना तो अल्लाह ताला का काम है। हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने इसमें अज़म ना पाया। एक सेकंड, इसमें जो है ना, हमने उसमें अज़म ना पाया। याद करो वो वक्त जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, और वो सब तो सजदे में गिर गए मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से क्या कहा कि देखो, ये तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये आसाइशें हासिल हैं कि ना भूखे नंगे रहते हो, न प्यास और धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने इसको फुसलाया कि काम अ, लेकिन शैतान ने इसको फुसलाया, कहने लगा, आदम बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिससे अबदी जिंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होगी। यानी पहले भी ये वाक़या आ चुका है ना, मैंने बताया था कुरान में ये 7 दफ़ा आया है। फिर जो आदम अलैहिस्सलाम, शैतान और ये तमाम वाक़या है, और सूरह अराफ में भी हमने पढ़ा तो वो शैतान ने कहा कि रीज़न क्या दी कि मैं बताऊं तुम्हें कि ये जो तुम किस तरह से अबदी जिंदगी यानी कि तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी और तुम्हें लाजवाल सल्तनत हासिल होगी, मैं बताऊं कि उसका राज क्या है। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी उस दरख्त का फल खा गए। यानी उसने उन्हें ये कह के कन्विंस कर लिया। नतीजा ये हुआ कि फौरन ही आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया। फिर इसके रब ने उसे बरगुज़ीदा किया। यानी हज़रत आदम ने ये गलती तो की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब अल्लाह ताला से माफ़ी के अल्फाज़ सीख लिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, जब ये अल्फाज़ सीख लिए तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, इसकी तौबा कबूल कर ली और इसे हिदायत बख्शी और फरमाया, तुम दोनों फरीक यानी इंसान और शैतान यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे से के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी तरफ कोई हिदायत तुम्हें पहुंचे तो जो कोई मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा ना बदबख्ती में मुब्तला होगा, और जो मेरे जिक्र यानी दर्स नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम इसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, परवरदिगार, दुनिया में तो मैं आँखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया गया? अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ, इसी तरह तू हमारी आयत को जबकि वो तेरे पास आई थी तूने भुला दिया था, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है।
اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بادشاہت بستیوں میں آج جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا یا چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد، باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، اور صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی۔ یہ بیسیکلی اس میں پھر بتائے گئے ہیں۔ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ وہ تو ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل یا عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، بس رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ یعنی کیوں نہیں لاتا، اور یہ کہ اس کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا۔ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہمیں تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد، ان سے کہو ایک انجام کار کے انتظار میں ہیں، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور با اختیار کون ہیں۔ I know کہ بس 10 منٹس ہیں، لیکن نئی سورہ ہے، میں نئی سورہ نہیں شروع کری، سورہ انبیاء انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ آج اس کو یہیں پر ہم انشاءاللہ بند کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔